وہ پرابلم یہ ہوتا ہے، یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے جو بہت مقبول ہو، کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ لیڈر کے میں زیادہ قریب ہو جاؤں. اب جیسے یہ بات آپ کو یاد ہے، میں نے کل کہا تھا، میں نے کہا یار آپ ایک گھریلو خاتون ہو اور خاص طور پر آپ کو نماز روزہ پاکی پلیتی کے بارے میں آپ بہت زیادہ پرٹیکولر ہوں، تو آپ جب جیل سے رہا ہوں گے تو سب سے پہلے کہا جائے اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس. یہی کہا تھا نا آپ نے. انہیں پشاور جانا پڑا، آپ وہ زمان پارک گئیں. زمان پارک جانے کی وجہ ہے کہ اگر فرض کرو وہ وہاں موجود نہ ہوں اور وہاں پہ علیمہ بی بی اکیلی بیٹھی ہوتی تو بہت سارے لوگ انہیں گھیر کر کے، کیونکہ علیمہ بی بی تو جانتی ہیں سیاسی لوگوں کو، وہ بہت سارے خان صاحب کے ان دوستوں کو جو اب سیاست میں بھی ہیں ان دنوں سے جانتی ہیں جب یہ کینسر ہسپتال کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا بات؟ تو ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ ہائی جیک کر لیتے. اب خان صاحب نے بڑی مہارت سے بٹھا دیا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے. ایسے بھی زمان پارک ان کا جانا، اور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب وہ گنڈا پور پہ اتنا اعتبار نہیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب مجھے شبہ ہے. اور ایک دو اور اصحاب جو پنجاب سے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے دل میں ملال آ چکا ہے. اگرچہ مجھے انتہائی ذمہ دار افراد سے یہ پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی نے خان صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بیچارے اپنی سی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہوں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کا دل بھلا نہیں ہے. تو ان کے آپس میں جو ہے نا اختلافات کو بڑھ رہے ہیں. دیکھو ایک بات یہ ہے نا کہ دوسری جماعتوں کا تو بہت آسان کام ہے. اختلافات سے کوئی نقصان تو ہوتا ہے، بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارٹی روکی جائے. ہر پارٹی میں ہوتا ہے اختلافات. نہیں، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے اپنے ہدف پر فوکس کرنے کے آپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتے ہیں نا. اب اس وقت دیکھیے نا، آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں مجھے 4 لاکھ بندے لا کے دو تو میں چھڑوا کر لاؤں گا. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں میں گفتگو کر کے چھڑوا لیتا ہوں. تو اب 4 لاکھ لائیں لوگ یا کہ گفتگو نہیں کر لینا. 2 آپشنز تو آ گئی نا. کیا خیال ہے؟ اچھا، اب ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے یہ ان کی بیماری ہے، یہ ٹیلی فون وغیرہ دکھاتے رہتے ہیں. میری کانورسیشن ہوئی جی کل ایک صاحب جو ہے وہ ایک مقصد یہ کہ جی جیسے شبلی فراز صاحب پہ یہ الزام لگ رہا ہے انتہائی ڈٹائی سے، بھی وہ قائد ایوان ہیں، ان کی ذمہ داری ڈالی تھی پارٹی نے کہ تم بندے گن کے رکھو. وہ لوگوں کو فون کرتے تھے اپنی لوکیشن دس، کہتے ہیں کہ ساری لوکیشن پوچھ کے اگے دس بات چلائی جائے بیچارے کے بارے میں. وہ بیچارہ آیا، اس نے ویڈیو بنا کے وہ رو پیٹ کے بھائی کہ کیا بات کر رہے ہیں. اور سیدھی سی بات ہے، مثال کے طور پر ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں تو جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ آپ اپنا بندہ ساتھ کر رہے ہیں. اس نے کہا جی میری بہت عزیز ترین ایک نیس ہے، جیسے میں نے ابھی لاہور کیا تھا شادی کے لیے. اس نے کہا مجھے اس شادی میں جانا ہے تو میں جا رہا ہوں. وہ بیچارہ وہ پکڑا گیا جب نکلا تو اب وہ انتہائی ڈٹائی سے لوگوں کو دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کنفیوژن ہے. جیسے علی گنڈا پور صاحب ملے عمران خان صاحب سے، انہوں نے کہا جی ڈی چوک پہ 80,000 بندہ آیا تھا، تو آگے عمران خان صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. حالانکہ دیکھو خان صاحب کو بات چیت تو پتہ چلتی رہتی ہے. ہاں وہی نا، عمران خان صاحب کو بھی ایک طرف سے بتایا جا رہا تھا. پرابلم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کی گفتگو سے یہ بجائے اپنے اہداف پر نظر رکھنے کے ڈی ٹریک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے بالآخر اگر خان صاحب جلد از جلد حکومت سے نہیں آتے باہر تو میرا اپنا خیال ہے کہ انہیں کیٹیگوریکلی کسی ایک بندے کو نامزد کرنا پڑے گا.